یہ ایک شارٹ انٹروڈکشن ہونے والا ہے اباؤٹ اسلامک اسٹیٹ۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اور ماڈرن اسٹیٹ میں کافی زیادہ ڈفرینس ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس کی بیسس پہ وہ آج کے ماڈرن ایرا میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرن ایرا کے کچھ اور کرائٹیریا ہیں، اس کے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آج کے دور کی چیزوں کو، ان مسائل کو ایڈریس کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ ایک 1400 سال پہلے کا نظام تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے قائم رکھا، لیکن اس دور کی ضروریات کچھ اور تھیں اور آج کے دور کی ضروریات کچھ اور ہیں۔ اس دور میں ہماری سوسائٹی کسی اور لیول کے اوپر تھی، آج کی سوسائٹی، اس کی ڈیمانڈز اور اس کی نیڈز کچھ اور ہیں۔ اسی چیز کو ہم آج کی ویڈیو میں ایڈریس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ایک ماڈرن اسٹیٹ جو ہے اس کی کیا بیسک اسینشلز ہیں، یا وہ کن بیسک ایلیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے چیز سوورینٹی، اس کے بعد ہمارے پاس گورنمنٹ آتی ہے، پھر پاپولیشن آتی ہے، اینڈ دین ٹیریٹری ہمارے پاس آتی ہے۔ یہ چار بیسک ایلیمنٹس ہیں جس کی بیسس پہ ایک ماڈرن اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم انہی چار چیزوں کو ایک اسلامک اسٹیٹ میں، یا اگر ہم خلافت راشدہ کے دور میں دیکھیں تو یہ چاروں چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں۔ ان کی فارمز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ان کا وے آف ایگزیکیوشن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ان کی سٹرکچر میں کچھ ڈیفرنسز آ سکتے ہیں، لیکن یہ چاروں کے چاروں ایلیمنٹس ہمیں خلافت راشدہ کے دور میں ملتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں، اور ان کی پریکٹیکل ایگزامپلز بھی ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ اب اگر ہم سوورینٹی کی بات کریں ایک ماڈرن اسٹیٹ کے اندر، تو اس کی دو ٹائپس ہیں۔ یا تو عوام بذات خود اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں، عوام کی اکثریت کے پاس، کہ وہ جس طرح کے چاہے قانون سازی کرے، جس طرح کے چاہیں وہ فیصلے بنائے، جس طرح کا چاہیں وہ اپنی سول، پولیٹیکل، اکنامک لائف جو ہے وہ گزاریں، اور جس طرح کے چاہیں وہ قوانین مرتب کریں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی قدغن نہیں، کیونکہ ایبسولوٹ سوورینٹی عوام کے لیے ڈکلیئر ہے اس ایک اسپیسیفک اسٹیٹ کے اندر، جسے ہم پاپولر سوورینٹی کہتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے برعکس دیکھیں تو دوسری ٹائپ ہمیں ماڈرن اسٹیٹس کے اندر نظر آتی ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر یا مونارک، وہی ایبسولوٹ سوورن ہوتا ہے۔ وہ ایک فرد واحد جو چاہے وہی اسی طرح کے قوانین پاس کرتا ہے، اسی طرح کے لاز اور لیجسلیشن جو ہے وہ مرتب کرتا ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے۔ دو طرح کی ٹائپس ایک ماڈرن اسٹیٹ کے اندر آتی ہیں سوورینٹی کی ہمارے پاس۔ اسی طرح اس کے بعد گورنمنٹ آتی ہے۔ گورنمنٹ بیسیکلی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، اسٹیٹ مشینری ہوتی ہے جو کہ اس سوورن کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن، اس کے لیگل فریم ورک کے مطابق ورک کرتی ہے، چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے، چیزوں کو مینج کرتی ہے، لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر لا انفورسمنٹ کرتی ہے، ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنے کے لیے اسٹیٹ کے اندر تمام تر کوششیں جاری رکھتی ہے اپنی طرف سے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ایک اسٹیٹ مشینری ہے جس کے اندر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں۔ اگر ہم ماڈرن اسٹیٹ کی بات کریں تو جو پاپولیشن ہے اس کے اندر ایک سینس آف یونٹی کریٹ کی گئی ہے تھرو نیشن، اپنی قومیت کے ذریعے اس کو یونائٹ رکھا گیا ہے، مشترک زبان، نسل، قوم، ان چیزوں کی بنیاد پہ ایک ماڈرن اسٹیٹ کی جو پاپولیشن ہے اس کو جو ہے وہ ڈرائیو کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اس کی جو ہے وہ میکنگ کی گئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، اس کی نورشمنٹ کی گئی ہے۔ اور اگر ہم لاسٹ میں دیکھیں تو سوورینٹی، گورنمنٹ، پاپولیشن، یہ سب کے سب ایک ٹیریٹری کے اندر کنفائنڈ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک لمیٹڈ باؤنڈری ہوتی ہے جس کے اندر وہ جو ایبسولوٹ سوورن ہے اس کی جو بنایا ہوا لیگل فریم ورک ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس لمیٹڈ ٹیریٹری کے اندر کام کر سکتی ہے۔ وہ جو پاپولیشن ہے، وہ جو ایک نیشن سٹیٹ ہے، وہ جو ایک قومیت ہے، وہ اس ایک لمیٹڈ ٹیریٹری کے اندر ہی رہ کے اپنا جو کام ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے، اپنی جو ڈیوٹیز ہے وہ سر انجام دے سکتی ہے۔ تو یہ چار ایلیمنٹس ہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی جو سٹیٹ ہے وہ کیا ماڈرن ایرا کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں۔ اب یہ چاروں ایلیمنٹس ایک اسلامک سٹیٹ میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن فرق اور میجر ڈیفرنس یہاں پڑتا ہے کہ اسلام انہیں ایک آئیڈیولوجیکل پیراڈائم میں دیکھتا ہے جس کی اپنی ایک فاؤنڈیشن ہے، لیکن یہاں آج کل کا جو ماڈرن ایرا ہے وہ اس کو ایک مٹیریلسٹک ویو سے دیکھتا ہے چیزوں کو، اور اسی حساب سے چیزوں کو آگے مینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں سوورینٹی کی، تو اسلام میں جو ایبسولوٹ سوورینٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
ہی کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کس طرح کا قانون اس انسانیت کے لیے لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی سب بتانے حاضری۔ یعنی کہ تمام تر لیجسلیشن، تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی ایک ایسی ذات ہے کہ جو کہ انسانیت کے لیے ایک ایسے قوانین مرتب کر سکتی ہے کہ جس میں ہر انسان کا، پوری نوع انسانی کا فائدہ ہو، کسی ایک اسپیسیفک نیشن کا نہیں، کسی ایک اسپیسیفک رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا نہیں، بلکہ یونیورسلی، گلوبلی تمام انسانیت کے لیے ایکول بینیفٹ ہو۔ تو یہ اختیار، یہ قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور کسی مخلوق کے پاس یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان کی یہ کیپیبلٹی نہیں۔ تو یہاں سوورینٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ڈکلیئر ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے بعد گورنمنٹ کی بات کریں، بالفرض اگر ہم بات کریں خلیفہ کی یا اسلامی ریاست کا جو حکمران ہے، فار ایگزامپل کوئی پریزیڈنٹ ہے، تو اس کے پاس اس کو جو چیئر یا اس کو جو اتھارٹی ملی ہے، اسلامک اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ وہ اتھارٹی اس کے پاس ایک امانت ہے جس کو وہ استعمال کرے گا انصاف قائم کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان، اور وہ انصاف تب قائم ہوگا کہ جب وہ حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا۔ یہ اس کے پاس جو اتھارٹی ہے، یہ جو اس کے پاس پاور ہے، یہ اس کے لیے ایک امانت ہے جس کو وہ امانت ہی سمجھے گا ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح جو اس حکمران کے نیچے، اس خلیفہ کے نیچے جو مختلف انسٹیٹیوشنز آتے ہیں، جو گورنمنٹ کے اسٹیٹ کرافٹ آتی ہے، وہ سب کے سب اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو لمیٹڈ سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں گے، اس سے تجاوز نہیں کریں گے، جو شریعت نے حدود رکھی ہیں انہی کو فالو کریں گے۔ بیچ مسلمانوں کو کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ جن کے اوپر قرآن و سنت نے اس طرح جامع انداز میں چیزیں نہیں بیان کی، تو اس کے لیے اسلام نے ہمارے لیے دوسرا حل نکالا ہے جس کو ہم سیکنڈری سورس آف اسلامک لاء کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اجماع، اجتہاد اور قیاس۔ اس کے بعد ایک اسلامک اسٹیٹ کی جو لیجسلیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے حکمران، آپ کے جو وزراء ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں عوام کے لیے، اور اس اسٹیٹ کا بنیادی مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہے، اور عدل و انصاف وہ کہ جو کہ قرآن و سنت نے ڈیفائن کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں پاپولیشن اور ٹیریٹری کی، تو یہاں پہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ ایک نظریاتی فرق آتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں اور ماڈرن اسٹیٹ کے اندر۔ ماڈرن اسٹیٹ کے اندر جو پاپولیشن ہے اس کے اندر نیشنلزم کا جذبہ ہے، اس کو ایک قومیت بنایا گیا ہے کہ تم عرب ہو، تم فارسی ہو، تم پاکستانی ہو، تم ہندوستانی ہو، یہ قومیتیں بنائی گئی ہیں۔ لیکن اسلام اس سے مختلف چلتا ہے، اسلام ایک نظریاتی ریاست کی بات کرتا ہے۔ تو اسلامی پاپولیشن جو ہے وہ امت ہے، پوری مسلم امت اسلامک اسٹیٹ کی پاپولیشن ہے۔ یہ چیزیں امت کے لیول پر آتی ہیں تو پھر ہمیں پاپولیشن کا کنسیپٹ اچھی طرح سمجھ آتا ہے، جو کہ اسلام ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہے۔ پھر چاہے کسی شخص کا تعلق سائبیریا سے ہو، یا کسی شخص کا تعلق ساؤتھ امریکہ سے ہو، یا ایون اس کا تعلق پاکستان سے ہو، اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کا یقین توحید اور رسالت پر ہے، تو یقیناً وہ اس اسلامک اسٹیٹ کا نیشنل ہوگا اور وہ اس اسلامک اسٹیٹ کا سٹیزن کہلانے کا حقدار ہے۔ یہ وہ پاپولیشن کا کنسیپٹ ہے جو کہ اسلام ہم نے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب یہاں ٹیریٹری کی بات آتی ہے۔ دیکھیں، اسلامک اسٹیٹ کی ٹیریٹری ایک تو فزیکل ہوتی ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ باؤنڈریز کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی حدود اتنی ہونی چاہیے، لیکن ایک ٹیریٹری اس کی ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، اور وہ ٹیریٹری کیا ہوتی ہے؟ وہ نظریہ اسلام ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ نظریہ اسلام کے ماننے والے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، ان کا تعلق جس جگہ سے بھی ہو، وہ اس اسلامک اسٹیٹ کی پروٹیکشن کی بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ماڈرن ایرا کے تمام کرائیٹیریاز کو فلفل کرتا ہے، لیکن فرق یہاں پڑتا ہے کہ جب اسلام اپنی فاؤنڈیشنز کے اوپر قائم رہتا ہے، اپنی آئیڈیولوجیکل جو پاتھ ہے اس کی بات کرتا ہے، آئیڈیولوجیکل ویز ان کو کس طرح آج کل کے دور میں امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی جب بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی ریاست
وہ صرف 1400 سال پہلے کی ایک ریاست تھی جو کہ آج کل کے ماڈرن کرائٹیریا کو فلفل نہیں کرتی، اور یہ چیز وہ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں ماڈرن ایرا کی جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں یا جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے، تو وہ سارے کا سارا خلافت راستہ سے لیا گیا۔ اگر ہم بات کریں اس دور کی فریڈم آف سپیچ کی کہ حکمران کس طرح جو ہے اپنی رعایا کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے تھے، ان کا احتساب کا نظام کیا ہوتا تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہوتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ پہلے آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا۔ تو یہ وہ فریڈم تھی کہ جس کی بات اسلام کرتا ہے، یہ وہ جسٹس اور ایکویلٹی ہے جو کہ آج کے دور میں بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہو سکتی ہے جس طرح 1400 سال پہلے ہوئی تھی۔ اسلام اور اسلامی ریاست ماڈرن اسٹیٹ کے تمام ایلیمنٹس کو فلفل کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، اور یہی چیز اسلام کو ایک اڈیپٹیبل ریلیجن بناتی ہے، اور یہی چیز اسلام کو ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین بناتی ہے جو کہ ہر دور کے لیے کارآمد ہے، ہر دور کے لیے اس کے پرنسپلز اور اس کے فاؤنڈیشنز امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔